آج میں فیض احمد فیض کی ایک نظم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فیض کی یہ خوبی رہی ہے کہ ان کی نظر صرف اپنے محبوب کے حسن پہ ہی نہیں رہی بلکہ آس پاس بھی بھٹکتی رہی، اور جو کچھ بھی انہیں نظر آیا وہ اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکے، اور اپنی نظموں میں جا بجا ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک متضاد سچویشن کی چیز ہے، یہ ایک کنٹراسٹ ہے۔ یہ اس نظم میں شاید آپ کو پسند آئے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سے بات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ ایک طرف حسن کی کا یہ طلسم ہے، ایک جادوگری ہے جو ان پر اثر کر گیا ہے پوری طرح، کہ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سے بات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اتنی خوبصورت مثال انہوں نے اپنے محبوب کی آنکھوں کی دی ہے۔ انہیں یہ احساس تھا کہ جب تک اس کا محبوب اس کے سامنے ہے تو حیات جو ہے وہ درخشاں ہے، روشن ہے، بالکل رہے گی، اور نہ اس سے اپنے محبوب کے غم کی کوئی فکر ہے، اور نہ ہی دنیا کے کسی اور غم کی فکر ہے۔ غم سے پوری طرح بالکل آزاد ہے یہ شخص، اور ایسا انہیں لگ رہا ہے کہ اب عمر ہی اس طرح گزرے گی کہ کسی غم سے کوئی واسطہ نہیں پڑے گا انہیں، نہ غم یار کی نہ غم زمانے کی۔ اور تیری تیری صورت سے ہے زمانے عالم میں بہاروں کو سے بات، یہ جو بہاریں آتی جاتی ہیں، یہ جو موسم بہار آتی جاتی وہ دراصل تیری صورت کی وجہ سے ہے۔ اگر تو اتنی خوبصورت نہیں ہوتا تو شاید بہار بھی نہیں آتی، اور بہار جو آ کے ٹھہر جاتی ہے وہ تیری صورت کی وجہ سے، اور تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ میں تمہاری آنکھوں میں اس قدر محو ہوں، میں اس قدر کھویا ہوا ہوں، مجھے اس کے سوا دنیا میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ اور بھی ہے کیا ان آنکھوں کے سوا دنیا میں؟ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، اگر تو مجھے مل جائے تو تقدیر نگوں مطلب رکوع میں چلا جائے، بالکل سجدہ ریز ہو جائے، حکم کا غلام ہو جائے، وہ نگوں ہو جانا، جھک جانا۔ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں۔ میں یہ سمجھا تھا کہ صرف وصل کی راحت ہی کوئی راحت ہوتی ہے، نہیں، اور بھی ہیں، اور زمانے میں صرف محبت کا ہی دکھ نہیں ہے بلکہ اور بھی دکھ ہیں بہت سارے جن کی طرف نگاہ جاتی ہے۔ ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم، پتہ نہیں کتنی صدیوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ایک بہت ہی تاریک، بالکل اندھیرا، بہیمانہ، مطلب کیا کہتے ہیں، بے درد، ظالمانہ طلسم، ایک جادو سا ہے، ایک بے رحم جادو سا کوئی پوری دنیا میں ان گنت صدیوں سے یہ ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، یہ جیسے ایک طرف ایک بادشاہی کا جو ایک دور ہے، جن کے پاس یہ دولت مند لوگ جو ہیں، جن کے پاس جو ہے وہ ایک الگ ان کی ایک دنیا ہے، ان کے لباس بھی ہیں، تو ریشم اور اطلس و کم خواب یہ سارے کے سارے بڑے قیمتی اور بڑے نایاب کپڑوں کے نام ہیں یہ سب۔ ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے جا بجا بکتے ہیں کوچہ و بازار میں جسم۔ اور دوسرا رخ یہ ہے سچائی کا، اس دنیا کی سچائی کا، کہ ہر طرف بکتے رہتے ہیں، جا بجا بکتے ہیں کوچہ و بازار میں جسم، خاک لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے۔ یہ بھی صورت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت اپنی جگہ ہے جو صدیوں سے ریشم و کم خواب میں جو پل رہی ہیں حقیقتیں وہ بھی ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جا بجا بکتے ہیں کوچہ و بازار میں جسم، خاک لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ مجھے تمہارے حسن کے سے کوئی انکار نہیں ہے، تمہارا حسن اب بھی دلکش ہے، اس پہ دلکشی میں کمی نہیں آئی ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ان جسم کو کیا کروں جو امراض کے تنوروں سے، جو بھٹی سے نکلا ہے، میں جو جسم نکلتے ہیں بالکل مرض سے بھرے ہوئے، بیماریوں سے بھرے ہوئے، اور پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان۔
اب میں صرف شاعری میں تمہارے حسن کی تعریف کروں، تمہاری محبت کے میں گیت گاؤں، صرف یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں دنیا زمانے میں چاروں طرف میں دیکھ رہا ہوں، یہ دنیا کی رنگت، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، میں ان حقیقتوں سے نظر نہیں چرا سکتا، اس لیے مجھ سے وہ پہلی سی محبت مت مانگ جب میں صرف تمہارا تھا اور کسی کا نہیں تھا، میری نظر ادھر ادھر نہیں گئی تھی، تب وہ والی محبت اب تم مجھ سے مت مانگ، شاید میں تمہاری محبت کے اس محبت کے لائق میں اب نہیں رہا۔ تو فیض کی یہ نظم آپ کو کیسی لگی، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، ہمیں بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔